ماشاء اللہ حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين صاحب قاب قوسين جد الحسن والحسين مولانا ابو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أذهب الله عنهم الرجس عن البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وولايتهم عطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان. صلوات اجتماع. سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا سا آگے تشریف لیں. ایک صلوات بآواز بلند پڑھیں. ماشاء اللہ سے آپ حضرات نماز جماعت پڑھتے ہیں اور جماعت کا قانون یہ ہے کہ جو پہلے صف میں نماز پڑھتا ہے گویا اس نے انبیاء کے ساتھ نماز پڑھی. تو فرش اعضاء مصلی سے کم نہیں, مصلی فرش اعضاء سے کم نہیں. تو دونوں جگہ کوشش یہ کیا گئی کہ اول صف میں بیٹھا جائے. صلوات بھیجے محمد اور اس فرش اعضاء پہ صرف آپ نہیں آتے ہیں, چہاردہ معصومین بھی آتے ہیں, انبیاء کرام بھی آتے ہیں اور فرشتے بھی تشریف لاتے ہیں. معصومین کے آنے کی عظمت یہ ہے کہ چہاردہ معصومین میں سے کوئی معصوم جس دھرتی پر, جس زمین پر قدم رکھ دے وہ دھرتی محترم ہو جائے, وہ زمین محترم ہو جائے. آپ پوچھیں مولانا کیسے؟ ہم نے کہا مکہ مکہ تھا, نبی کے قدم آئے تو مکہ معظمہ بن گیا. مکہ مکہ تھا, نبی کے قدم آئے تو مکہ معظمہ بن گیا. نجف نجف تھا, علی کے قدم آئے تو نجف اشرف بن گیا. کربلا کربلا تھا, حسین نے کربلا کے سینے پہ قدم رکھا تو کربلا کربلا نہ رہا بلکہ معلیٰ بن گیا. پتہ یہ چلا کہ چہاردہ معصومین میں سے کوئی ایک معصوم جس دھرتی پر, جس زمین پر قدم رکھ دے وہ دھرتی محترم ہو جائے, وہ زمین محترم ہو جائے. صلوات بھیجے محمد والے. اس سے بہتر مل کے صلوات پڑھیں محمد والے محمد. چہاردہ معصومین میں سے کوئی معصوم جس دھرتی پر, جس زمین پہ قدم رکھ دے وہ دھرتی محترم ہو جائے, وہ زمین محترم ہو جائے. یہ آتے ہیں تو مکے کو معظمہ بنا دیتے ہیں, یہ آتے ہیں تو نجف کو اشرف بنا دیتے ہیں, یہ آتے ہیں تو مدینے کو منورہ بنا دیتے ہیں, یہ آتے ہیں تو کربلا کو معلیٰ بنا دیتے ہیں, یہ آتے ہیں تو مشہد کو مقدس بنا دیتے ہیں, یہ آتے ہیں تو کاظمین کو شریفین بنا دیتے ہیں. ان میں سے ایک کی عظمت یہ کہ جس جگہ قدم رکھ دیں وہ دھرتی محترم ہو جائے, وہ زمین محترم ہو جائے. تو ذرا سوچئے کہ اس فرش اعضاء کی اہمیت کیا ہوگی
جس پہ رسول بھی آتے ہو، علی بھی آتے ہو، حسن بھی آتے ہو، حسین بھی آتے ہو. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اس فرش ازا کی اہمیت کیا ہوگی کہ جس پر یہ چہاردہ معصومین تشریف لاتے ہوں، آپ ان کے پہلو میں بیٹھتے ہیں جن کے پہلو میں بیٹھنے کی تمنا فرشتے کرتے ہیں. ہمارا جملہ ہے کہ آغاز کائنات سے لے کر ہر پاکیزہ مخلوق کی یہ تمنا رہی ہے کہ پروردگار مجھے اتنا بلند کر دے، مجھے اتنا بلند کر دے کہ فرشتوں میں بٹھا دے، فرشتوں میں بٹھا دے. لیکن ہائے رے آپ کا مقدر، جب آپ فرش ازا پہ آتے ہیں تو فرشتے تمنا کرتے ہیں پروردگار ہمیں ان عزاداروں میں بٹھا دے. میں صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد. فرشتے تمنا کرتے ہیں پروردگار ہمیں ان عزاداروں میں بٹھا دے. لیکن بہت سے عبادات ہم تک آئے ہیں نبیوں کے ذریعے سے، اماموں کے ذریعے سے. قبلہ موجود ہیں، جاوید صاحب میری بات کی تائید کریں گے کہ بہت سے عبادات ہم تک آئے ہیں. وہ کیا ہے کہ نماز پڑھو عبادت ہے، روزہ رکھو عبادت ہے، حج کرو عبادت ہے، زکوٰۃ دو عبادت ہے، خمس نکالو عبادت ہے. یہ تمام چیزیں ہیں عبادت. مگر میرے عزیزو، ہر عبادت ہے وقت کی پابند. مل کے پڑھیے گا. ہر عبادت ہے وقت کی پابند، مگر تنہا عبادت ہے مجلس حسین یہ وقت کی پابند نہیں ہوتی، بلکہ وقت اس کا پابند ہوتا ہے. اب میں اپنے بزرگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ جب انسان نماز جیسی عبادت کرتا ہے دل میں کوئی لالچ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ روزے جیسی عبادت کرتا ہے دل میں کوئی لالچ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ حج جیسی عبادت کرتا ہے دل میں کوئی لالچ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ سارے بزرگ مل کے جواب دیں گے کہ صاحب لالچ ہوتی ہے. کہ وہ لالچ کیا ہوتی ہے؟ کہ نماز قبول ہو جائے تاکہ جنت مل جائے، روزہ قبول ہو جائے تاکہ جنت مل جائے، حج قبول ہو جائے تاکہ جنت مل جائے، زکوٰۃ قبول ہو جائے تاکہ جنت مل جائے، خمس قبول ہو جائے تاکہ جنت مل جائے. جملے پہ انشاءاللہ سب بولیں گے. ہر عبادت کی جاتی ہے جنت کی لالچ میں، مگر تنہا عبادت ہے مجلس حسین. آنے والا جملہ رائے گا نہ جائے، آنے والا زہرا کو خوش کرنے آتا ہے، جنت لینے نہیں آتا ہے. آنے والا زہرا کو خوش کرنے آتا ہے، جنت لینے نہیں آتا. یہ تو ہمارے مقدر کی بات ہے کہ ہم جس بیوی کو راضی کرنے آتے ہیں وہ بیوی ہے خاتون جنت، اس کے بیٹے ہیں سردار جنت، اس کا بابا ہے شافع محشر، اس کا شوہر ہے ساقی کوثر. تو جب ہم مجلس سے جانے لگتے ہیں تو اس کا کرم بھی تو کچھ کہتا ہے. خالی ہاتھ نہ جا، جنت لیتا جا، شفاعت لیتا جا، کوثر لیتا جا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. خالی ہاتھ نہ جا، جنت لیتا جا، شفاعت لیتا جا. یہ تو ان کے کرم کی وجہ سے ہمیں مل جاتا ہے. دیکھیں ذرا سا بولتے رہیے گا آپ حضرات. اگر آپ کہیں مولوی صاحب کیا بولنا بھی ضروری ہے، تو سلمان محمدی سے کچھ اصحاب نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے. تو سلمان محمدی نے جواب دیا چاہیے انسان کم از کم بولے، لیکن جب علی کی بات آ جائے تو پھر خاموش نہ بیٹھے. علی کی بات آ جائے تو پھر خاموش نہ بیٹھے. دنیا پریشان ہے، عزادار مٹ جائے، عزاداری ختم ہو جائے، لیکن مٹانے والے مٹ گئے، حکومتیں مٹ گئیں، سلطنتیں مٹ گئیں، نہ عزادار مٹے نہ عزاداری مٹی. لوگ پریشان، لوگ حیران کہ صاحب مٹاتے رہے پھر بھی نہ مٹے، ہم مارتے رہے پھر بھی نہ مرے. آخر وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ عزادار زندہ ہے؟ ہم نے کہا دو سبب تو ہمارے سب سے بڑے ہیں جس کی وجہ سے ہم مٹتے نہیں. کا پہلا سبب کون سا؟ کا پہلا سبب یہ ہے کہ ہم لوگ ہیں دعائے زہرا.
ہم لوگ ہیں دعائے زہرا، اگر ہم کوئی ایسی ویسی ماں کی دعا ہوتے تو مٹ گئے ہوتے، لیکن ہم دعا اس کی ہے جو کہہ دے کہ جنت میں لباس ہے تو رضوان درزی بن کے آ جائے، ہم اس بی بی کی دعا ہے۔ اچھا دوسرا سبب کون سا؟ ہمارے یہاں ہے سلام۔ سلام کے کیا مطلب؟ قبلہ کی موجودگی میں بیان کر رہا ہوں۔ سلام علیکم کیا مطلب؟ آپ سلامت رہیں۔ آپ نے پلٹ کے کہا وعلیکم السلام، اس کا کیا مطلب؟ آپ بھی سلامت رہیں۔ سلام کرنا ہے مستحب، جواب سلام دینا ہے واجب۔ جو ہم پر واجب ہوتا ہے وہ معصوم پر جب ہوتا ہے، ہائے ہائے غوری نہیں فرما رہے آپ، جو ہم پر واجب ہوتا ہے وہ معصوم پر جب ہوتا ہے، تو بھیا مٹتے کیوں نہیں؟ تمہیں اگر یہ دیکھنا ہے تو آؤ ہماری مسجدوں میں، آؤ ہماری مجلسوں میں، ہم ہر نماز کے بعد، ہر مجلس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اور کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا علی مرتضیٰ، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا حسن ابن علی، السلام علیکم یا حسین کربلا، السلام علیکم زین العابدین، السلام علیکم محمد باقر، السلام علیکم جعفر صادق، السلام علیکم موسی کاظم، السلام علیکم علی رضا، السلام علیکم محمد تقی، السلام علیکم علی نقی، السلام علیکم حسن عسکری، السلام علیکم غیبت المہدی، السلام علیکم غازی ابو الفضل العباس، السلام علیکم جناب علی اکبر، السلام علیکم شہزادے جناب علی اصغر۔ جب ہم سلام کرتے ہیں تو یقیناً جواب سلام بھی آتا ہوگا۔ رسول کہتے ہوں گے عزادار سلامت رہیں، علی کہتے ہوں گے عزادار سلامت رہیں، زہرا کہتے ہوں گے عزادار سلامت رہیں، حسن کہتے ہوں گے عزادار سلامت رہیں، حسین کہتے ہوں گے عزادار سلامت رہیں، زین العابدین کہتے ہوں گے عزادار سلامت رہیں، محمد باقر کہتے ہوں گے عزادار سلامت رہیں، جعفر صادق کہتے ہوں گے عزادار سلامت رہیں، موسی کاظم کہتے ہوں گے عزادار سلامت رہیں، علی رضا کہتے ہوں گے عزادار سلامت رہیں، محمد تقی کہتے ہوں گے عزادار سلامت رہیں، امام نقی کہتے ہوں گے عزادار سلامت رہیں، امام عسکری کہتے ہوں گے عزادار سلامت رہیں، امام غائب کہتے ہوں گے عزادار سلامت رہیں، کربلا سے عباس دلاور کے بازو کہتے ہوں گے عزادار سلامت رہیں، نہیں سب مل کے بولیں گے اس جملے پر، کربلا سے عباس علمدار کے بازو کہتے ہوں گے عزادار سلامت رہیں، علی اکبر کی جوانی کہتی ہوگی عزادار سلامت رہیں، علی اصغر کا تبسم کہتا ہوگا عزادار سلامت رہے۔ تو بھیا جس قوم کو جینے کی دعائیں چہاردہ معصومین اور شہیدان کربلا دیتے ہو، اس کو زمانہ کیا مٹا پائے گا؟ سلامات دیتے ہیں۔ جس قوم کو جینے کی دعائیں چہاردہ معصومین اور شہیدان کربلا دیتے ہوں، اس کو زمانہ کیا مٹا پائے گا؟ کل بھی عزاداری تھی، آج بھی عزاداری ہے، اور روز قیامت تک عزاداری ہوتی رہے گی، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آ گیا یہ تمہیدی منزل کی کچھ لمحے، ہم اپنے موضوع کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیتوں کو آپ کے سامنے سرنامہ بیان، سرنامہ سخن قرار دیا۔ پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں جہاں جاتا ہوں پہلی مرتبہ فضائل ہی پڑھتا ہوں کہیں بھی جاؤں، اس لیے کہ فضائل ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ اگر اس پہ کوئی نہ بولا تو سمجھ لیجیے نہ وہ تبلیغ میں بولا نہ کسی شاید۔ تو ذرا سا متوجہ ہو کے سنیے گا، بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ ارشاد ہوا الرحمن، رحمان ہے وہ ذات، علم القرآن، جس نے قرآن کا علم دیا، خلق الانسان، اور انسان کو خلق کیا۔ میرا بیان نہیں ہے، قرآن ہے، آیت ہے، اور فرمان ہے۔ کیا کہا؟ علم قرآن دیا پھر انسان کو خلق کیا۔
ہم نے قرآن کا مطالعہ کیا تو ایک آیت اور نظر آئی، واللہ اخرجکم من بطونہ امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تم کو ماؤں کے پیٹ سے نکالا گیا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ پہلے علم قرآن دیا پھر انسان کو خلق کیا، ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم کو پیدا کیا گیا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تم جاہل پیدا ہوئے تھے۔ پروردگار یہ تو تیری آیتوں میں اختلاف ہو گیا، آواز قدرت آئے گی، ہماری آیتوں میں اختلاف نہیں، تمہاری معرفت میں اختلاف ہے۔ اور فرمائیے گا ہماری آیتوں میں اختلاف نہیں، تمہاری معرفت میں اختلاف ہے۔ پروردگار ہمیں کیا معلوم کہ وہ انسان کون جو علم قرآن لے کے آیا، وہ انسان کون جو جاہل پیدا ہوا، آواز قدرت آئی۔ اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ وہ انسان کون ہے کہ جس کو ہم نے علم قرآن دے کر نازل کیا، علم قرآن دے کر اتارا، تو زیادہ دور جانے کی زحمت نہ کرنا، 16 رجب کو ہمارے گھر میں آ جانا۔ ایک بچہ ہوگا آغوش رسالت میں کہہ رہا ہوگا، یا علی یا رسول اللہ، کیا میں توریت سناؤں، کیا میں زبور سناؤں، کیا میں انجیل سناؤں، کیا میں قرآن سناؤں؟ رسول نے کہا سناؤ یا علی۔ علی نے توریت پڑھی، علی نے زبور پڑھی، علی نے انجیل پڑھی، علی نے قرآن پڑھا۔ رسول نے بے ساختہ کہا یا علی، آپ نے توریت صاحب توریت سے اچھی پڑھی، آپ نے زبور صاحب زبور سے اچھی پڑھی، آپ نے انجیل صاحب انجیل سے اچھی پڑھی، یا علی قرآن تو بالکل ویسے پڑھا جیسے کہ میں پڑھا کرتا ہوں۔ قرآن تو بالکل ویسے پڑھا جیسے کہ میں پڑھا کرتا ہوں۔ قبلہ موجود ہیں، جس وقت مولا نے قرآن کی تلاوت کی ہے اس وقت قرآن نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ پچھلے سال ہمارے وطن کے مولانا مشرقین صاحب نے مجلس پڑھی تھی، یہاں کے مومنین کہے کہ صاحب وہی والی مجلس پڑھ دیجئے جو مشرقین صاحب نے پڑھی تھی۔ تو میں فون کر کے انہیں پوچھوں گا کہ بھائی کون کون سا میٹر آپ نے پڑھا تھا، اور میں وہ آ کے ممبر سے پڑھ دوں گا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ جو اگلے سال آئیں گے اور یہاں آ کے پڑھیں گے وہ والا میٹر ذرا آپ پڑھ دیجیے، اور ہمارے تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھیں گے تو ہم ممبر سے کیا بیان کریں گے؟ بھائی قرآن نازل ہی نہیں ہوا تھا جب علی نے تلاوت کی تھی، علی کی ولادت کے 10 سال بعد قرآن نازل ہوا۔ بھائی 10 سال بعد نازل ہونے والا قرآن علی نے 10 سال پہلے سنایا۔ دو باتوں میں سے ایک بات ماننا پڑے گی، یا یہ مانیے کہ علی نے قرآن کا مطالعہ لوح محفوظ سے کر لیا تھا، یا پھر یہ مانیے کہ 16 رجب کو جو کچھ بھی علی نے پڑھ دیا اللہ نے اسی کو قرآن بنا دیا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ علی نے پڑھ دیا اللہ نے اسی کو قرآن بنا دیا۔ یہ علم ہے، علم کی بڑی اہمیت ہے۔ علم وہ ہے جو ظلمت سے نور کی طرف لاتا ہے، علم وہ ہے جو زوال سے عروج کی طرف لاتا ہے، علم ہی وہ ہے جو تعظیم کرواتا ہے۔ آپ کہیں مولانا دلیل کیا ہے کہ علم ہی تعظیم کرواتا ہے، علم ہی عزت کرواتا ہے؟ تو ہم نے کہا جناب آدم کو سجدہ کیوں کیا فرشتوں نے؟ جس نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا اسے فرشتے سجدہ کر رہے تھے۔ کیوں سجدہ کر رہے تھے؟ کہ قرآن میں آیت موجود ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ ہم نے آدم کو ناموں کا علم دیا تھا۔ ہم نے آدم کو ناموں کا علم دیا تھا، جب ناموں کا علم پا گئے تو آدم اس لائق بنے کہ انہیں فرشتے سجدہ کریں۔ تو پڑھیے کتابیں کہ کن کے ناموں کا علم دیا گیا، تو کتابوں نے بڑھ کے یہی جواب دیا کہ وہ محمود تھا تو محمد کا علم دیا،
وہ اعلیٰ تھا تو علی کا علم دیا، وہ فاطر السماوات تھا تو فاطمہ کا علم دیا، وہ محسن تھا تو حسن کا علم دیا، وہ قدیم الاحسان تھا تو حسین کا علم دیا۔ پتہ یہ چلا کہ جب پنجتن کے ناموں کا علم مل گیا تو آدم اس لائق بنے کہ فرشتے انہیں سجدہ کریں۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے پنجتن پاک عالم کائنات کا نام نہیں، علم کائنات کا نام ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ عالم کا نام نہیں، علم کا نام ہے۔ دلیل میں ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ جناب موسیٰ نے دعا کی، پروردگارا مجھے ایک ایسا اسم اعظم سکھا دے جس سے میری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور میری آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ تو آواز قدرت آئی، موسیٰ فلاں پہاڑ پہ جانا، ایک پتھر نظر آئے گا، اسے اٹھانا تو تمہیں اسم اعظم کی تعلیم ہو جائے گی۔ لیجیے موسیٰ چلے، پہاڑ پر پہنچے، پتھر کو اٹھانا چاہا، اٹھانا تو دور، ہلا بھی نہیں۔ موسیٰ ایک مرتبہ کہتے ہیں تجھے میری معرفت نہیں ہے، میں کلیم خدا ہوں، میں صاحب شریعت ہوں، میں صاحب کتاب ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ لیجیے موسیٰ بول رہے تھے تو پھر پتھر بھی گویا ہوا۔ اس نے کہا موسیٰ صاحب شریعت ہو اپنی جگہ، دیکھیے آواز صاف نہیں دے رہا ہے لیکن جملہ بہت بڑا آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، سب مل کے اس جملے پہ بولیے گا۔ موسیٰ بولے تو پتھر گویا ہوا۔ اس نے کہا موسیٰ نبی ہو اپنی جگہ، کلیم خدا ہو اپنی جگہ، صاحب شریعت ہو اپنی جگہ، صاحب کتاب ہو اپنی جگہ، مگر اے موسیٰ جب تک کہ تم یا علی مدد نہ کہہ لو گے، اے موسیٰ جب تک کہ تم یا علی مدد نہ کہہ لو گے ہم زمین سے نہ اٹھیں گے۔ فوراً موسیٰ نے کہا اچھا امتی تھوڑی تھے تو سوچنے لگتے، نبی تھے، فوراً کہا یا علی مدد۔ اب بزرگوں سے اس جملے پہ داد چاہتا ہوں، فوراً کہا یا علی مدد۔ موسیٰ نے یا علی مدد کہہ کے پتھر کو ایسے اٹھایا جیسے کوئی بچہ زمین پہ پڑا ہوا پھول اٹھا لیتا ہے، جیسے کوئی بچہ زمین پہ پڑا ہوا پھول اٹھا لیتا ہے۔ لے کے آئے پتھر کو، اپنے حجرے میں رکھا، عبادت کرنے لگے۔ عبادت تمام ہوئی، وہ پتھر نظر نہیں آیا۔ حیرانی میں آئے، پریشانی میں آئے، کتنی مشکلوں سے تو پتھر لائے تھے، وہ پتھر بھی غائب۔ ابھی حیرانی کے عالم میں تھے کہ اسی پتھر کی آواز آئی، اے موسیٰ ہم تو تمہیں اسم اعظم کی تعلیم دینے آئے تھے، ہم تو تمہیں اسم اعظم کی تعلیم دینے آئے تھے۔ کہا کون سا اسم اعظم؟ تو آواز آئی اے موسیٰ کیا سمجھے نہیں، اب جب بھی کوئی مشکل پڑے تو علی مدد کہہ لینا۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ اب جب بھی کوئی مشکل پڑے تو بس یا علی مدد کہہ لینا اور تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ علم ہے، عالم نہیں علم ہے۔ اسی لیے تو منبر کو بیٹھ کے کہا سلونی سلونی، جو چاہے پوچھ لو، جو چاہے پوچھ لو۔ دیکھیں ان کی محبت اگر دل میں آ جائے تو انسان دنیا کا محتاج نہیں ہوتا، دنیا اس کی محتاج ہوتی ہے۔ اگر یہ محترم مجمع مجھ سے سوال کرے مولانا دلیل کیا ہے کہ دنیا اس کی محتاج ہوتی ہے، تو میں کہوں گا حضرت بلال کو دیکھو، جب تک کہ اذان نہیں کہی تب تک سورج نہیں نکلا، جب تک کہ اذان نہیں کہی تب تک سورج نہیں نکلا۔ تو یہ محترم مجمع کہے گا مولوی صاحب بلال نے تو آل محمد کو دیکھا تھا تو معرفت ہو گئی، ہم نے کہا دیکھا ہے جو معرفت ہے، تو ہم نے کہا اچھا آئیے بغیر دیکھنے والوں کا سناؤ۔ 200 یا 250 سال پہلے ایک ظالم بادشاہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ہمارے قوم کے علماء کو جمع کیا جائے، وہ آئیں
اور ہمارے بزرگوں کی فضیلت کو منبر سے بیان کریں۔ دیکھو اگر شہر میں کوئی علی والا بھی مل جائے تو اسے بھی لیتے آنا، مگر یاد رکھنا ایک ہی علی والا لانا، ایک ہی علی والا لانا، سارے غلام گئے۔ علماء کو جمع کیا، وہ علی والا بھی آیا، دربار سجا۔ اچھا بادشاہ نے یہ سوچا تھا کہ ہم اپنے علماءوں سے اپنے بزرگوں کی فضیلت بیان کروا لیں گے، اور اس علی والے کو مغرب سے چند لمحے پہلے وقت دیا جائے گا تاکہ یہ علی کے فضائل نہ بیان کر سکے۔ بات ذہن میں رکھیے کہ علی کی محبت دل میں آ جائے، دنیا اس کی محتاج ہوتی، وہ دنیا کا محتاج نہیں ہوتا۔ پورا منصوبہ تیار۔ بادشاہ نے کہا اپنے علماء سے منبر پہ آؤ اور ہمارے بزرگوں کی فضیلت بیان کرو۔ اب آہستہ پہ جملہ کہہ دو، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا آؤ منبر پہ اور ہمارے بزرگوں کی فضیلت بیان کرو۔ اب علماء بھی سوچ رہے ہوں گے فضیلت تو ہے نہیں، بیان کیا کریں، فضیلت تو ہے نہیں، بیان کیا کریں، لیکن آنا تھی مجبوری، اس لیے کہ بلائے گئے تھے۔ اچھا مجھے بلایا جائے بنارس میں مجلس پڑھنے کے لیے اور مجھے مجلس پڑھنا نہ آتی ہو تو بیٹھوں گا تو آئیے ممبر پہ کچھ نہ کچھ تو پڑھوں گا، اس لیے کہ جب بلایا ہی گیا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ تو پڑھوں گا۔ تو وہاں جب بلائے ہی گئے تھے فضائل پڑھنے کے لیے تو آئے ممبر پہ مجبوراً، گڑھی ہوئی فضیلتیں بیان کرنے لگے۔ جب سب نے فضیلتیں بیان کر لی تو آیا اس علی والے کا وقت۔ علی والا آیا ممبر پر، آنے کے بعد کہا مجھے معلوم ہے یہ وقت مجھے کس لیے دیا گیا ہے تاکہ میں علی کے فضائل نہ بیان کر سکوں۔ نیچے سے آواز آئی جلدی سے بیان کر لے ورنہ جو وقت دیا گیا ہے وہ بھی چلا جائے گا اور ہم لوگ سورج ڈوبنے کے بعد چلے جائیں گے۔ اللہ جانے کون پہنچا کون نہیں پہنچا، ہم لوگ سورج ڈوبنے کے بعد چلے جائیں گے۔ چاہنے والا تھا علی کا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے اپنی بات پہ اٹل رہنا، سورج ڈوبے تب گھر جانا، اپنی بات پہ اٹل رہنا، مل کے جب سورج ڈوبے تب گھر جانا۔ اب علی والے نے سب کی نگاہیں سورج پر، ہائے ہائے سب کی نگاہیں سورج پر۔ علی والا علی کے فضائل پڑھ رہا تھا مطمئن ہو کر اور کہہ رہا تھا علی باب مدینۃ العلم ہے، علی عارف مواضع حرب السلم ہے، علی عمود الاسلام ہے، علی شاہ لافتہ ہے، علی مرد مقبول ہے، علی نفس رسول ہے، علی شوہر بطول ہے، علی مرد مقبول ہے، علی صاحب معجزات ہے، علی مولائے کائنات ہے، علی امیر المومنین ہے، علی امام المتقین ہے، علی کعبے کی زینت ہے، علی محراب کی زینت ہے، علی مسجد کی زینت ہے، علی علم کی زینت ہے۔ علی والا علی کے فضائل کو جملے پہ اگر اٹھ کے بھی بولے تو اس جملے کی تعداد کم ہوگی۔ علی والا علی کے فضائل پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے دیکھا سورج رفتہ رفتہ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی والے نے فضائل کو روکا، سورج کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اے سورج اگر ایک بھی قدم آگے بڑھایا تو میں تیری شکایت اس سے کروں گا جس نے تجھے نور بخشا۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ اس سے کروں گا جس نے تجھے نور بخشا ہے۔ شکر کیا کیجئے کہ آپ کے دل میں علی رہتا ہے، آپ نے علی سے محبت کی۔ مگر میرے عزیزوں مولائے کائنات کی محبت ایسی محبت ہے جو امتحان بھی لیتی ہے اور سوغات بھی دیتی ہے۔ بہت سے واقعات تاریخ میں موجود ہیں۔ میرا امام
معصوم ہے. خدا کا شکر ہے معصوم ہونا بھی چاہیے. ہر انسان کو محشر کے میدان میں اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اگر امام معصوم نہیں ہوگا تو یہ امام کی ذلت کا سبب نہیں ہے، انسان کی ذلت کا سبب ہے. انسان کی ذلت کا سبب ہے. جیسے پانی نہ ہو تو انسان کی جان کو خطرہ ہو جائے، آکسیجن نہ ہو تو انسان کی جان کو خطرہ ہو جائے. پانی اور آکسیجن نہ ہو تو انسان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. امام اگر معصوم نہ ہو تو ایمان کو خطرہ ہوتا ہے. امام اگر معصوم نہ ہو تو دیکھیے امامت کا عہدہ ایسے ہی نہیں ملتا. جناب ابراہیم کو جو عہدہ امامت پہ فائز کیا گیا تو کیا ایسے ہی کر دیا گیا؟ نہیں، تین امتحان لیے گئے. علماء کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں. جان کا امتحان، مال کا امتحان، اولاد کا امتحان. جب تین امتحان لیے جا چکے تب اللہ نے امام بنایا. حالانکہ جناب ابراہیم کے پاس نبوت جیسی صلاحیت تھی، رسالت جیسی صلاحیت تھی. نبوت اور رسالت جیسی صلاحیت کے باوجود امتحان لیا گیا. بتایا گیا کہ جب ہم ابراہیم جیسے نبی کو صلاحیت کی بنیاد پہ امام نہیں بناتے، جب ہم ابراہیم جیسے نبی کو صلاحیت کی بنیاد پہ امام نہیں بناتے تو پھر کسی ایسے ویسے کو صحابیت کی بنیاد پہ امام کہاں سے بنانا؟ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. دیکھیں ڈریے نہیں، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ہمارے فروع دین میں ہے، اس سے آپ گھبرائیے نہیں. اچھا ایک طبقہ یہ نکلا ہے کہ صاحب کسی کو کچھ کہیے نہیں، کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہیے، اللہ غفور الرحیم ہے، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے. اچھا آئیے جنگ صفین میں میرے مولا نکلے. مولا کے مقابلے میں ایک شام زدہ آیا. مولا نے کہا واپس چلا جا، اس نے کہا نہیں جاؤں گا. علی نے کہا توبہ کر لیں، کہا نہیں کروں گا. علی نے کہا کلمہ پڑھ لیں، کہا نہیں پڑھوں گا. کہا جنگ کرے گا، کہا اسی لیے وار کر. اس کو جتنے وار آتے تھے اس نے سارے وار علی پہ کیے. علی نے ہر وار کو رد کیا. میرے مولا نے کہا سنبھل. دیکھیے علی کی شان یہ بھی تھی جنگ میدان میں کہ مولا بتا کے حملہ کرتے تھے. کہا سنبھل. اب مولا نے اس کے سینے میں نیزہ چبھویا، آسمان کی طرف بلند کیا. اسے نظر آئی موت. اس نے کہا یا علی میں کرتا ہوں توبہ. یا علی میں کرتا ہوں توبہ. علی نے کہا تیرے لیے توبہ ہے ہی نہیں. میں نے کہا حلال مشکلات، ابھی کچھ لمحے پہلے آپ ہی تو کہہ رہے تھے واپس چلا جا، توبہ کر لے، کلمہ پڑھ لے. اب جب راضی ہو گیا تو آپ کہتے ہیں کہ تیرے لیے توبہ ہے ہی نہیں. علی نے فرمایا میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان کے لیے توبہ کا دروازہ اسی وقت تک کے لیے کھلا ہے جب تک وہ معصوم کے مقابلے میں نہ آ جائے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. جب تک وہ معصوم کے مقابلے میں نہ آ جائے تو امام بنایا گیا. بس بہت جلدی جلدی بات کو سمیٹ رہا ہوں، زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا، لیکن اتنی دور سے آیا تو کچھ تو پڑھوں گا آپ کی خدمت میں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. جناب ابراہیم کو امامت دی گئی امتحان کی بنیاد پر. اچھا امامت کی ایک خاصیت یہ کہ وہ ماہیت کو بدل دیتا ہے، مطلب کسی دوسرے شے کو دوسری شے میں تبدیل کر دینے کا نام ماہیت کا بدل دینا. جناب ابراہیم لوگوں کے امام بنائے گئے. انہوں نے ماہیت میں کیا بدلا؟ کہ ابراہیم نکلے گھر سے آٹا لینے کے لیے، بازاریں بند نظر آئیں، دامن میں بھری ریت. جب گھر پہنچے زوجہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ ابراہیم تھے لوگوں کے امام. کہا میں آٹا لایا ہوں. ادھر ابراہیم کی زبان سے آٹا نکلا، ریت نے اپنی ماہیت بدلی. ریت نے اپنی ماہیت بدلی. ریت نہ رہی، آٹے میں بدل گئی. یہ تھے لوگوں کے امام.
آئیے چلتے ہیں اس امام کی خدمت میں جو امام المتقین ہے، جو امیر المومنین ہے، میرا مولا ہے۔ مسجد کوفہ کے منبر پر اپنے فضائل پڑھ رہے ہیں، انا حی علی الصلاۃ، انا حی علی الفلاح، انا حی علی خیر العمل، انا امیر المومنین، انا امام المتقین، انا یعصوب الدین۔ میرا مولا اپنے فضائل منبر پہ بیان کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک منافق مسجد کے اندر آیا، آنے کے بعد کہا یا علی، جب دیکھو آپ اپنے ہی فضائل پڑھا کرتے ہیں، آپ اپنی ہی عظمت بیان کیا کرتے ہیں۔ علی نے اس کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا میں کتوں سے بحث نہیں کرتا، میں کتوں سے بحث نہیں کرتا۔ میں ادھر علی نے کہا کہ میں کتوں سے بحث نہیں کرتا، ارے وہ بھری ہوئی مسجد نے دیکھا کہ بولتا ہوا آیا تھا، بھونکتا ہوا چلا گیا۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ زمانہ آیا ہمارے دوسرے امام کا، مولا حسن باغ میں تشریف فرمائے کہ ادھر سے فقیر شام کی سواری گزری۔ دنیا کہتی ہوگی امیر، میں نہیں کہتا، اس لیے کہ اس کے پاس اپنا تھا ہی کیا، سب تو مظلوموں کا لوٹا ہوا تھا، سب تو یتیموں کا لوٹا ہوا تھا۔ فقیر شام کی سواری گزری، اس نے مولا حسن کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا آپ کے بابا علم غیب رکھتے تھے، کیا آپ علم غیب رکھتے ہیں؟ میرے مولا نے مسکرا کے جواب دیا ہمارے یہاں چہرے بدلتے ہیں، اختیار نہیں بدلتے ہیں۔ ہمارے یہاں چہرے بدلتے ہیں، اختیار نہیں بدلتے۔ کہا اچھا اگر آپ علم غیب جانتے تو بتائیے اس کھجور کے درخت میں کتنی کھجوریں ہیں؟ امام نے نہ دیکھا، نہ گنا، نہ سوچا، نہ سمجھا، بلا ساختہ کہا 4404 ہیں۔ اس واقعے کی کئی روایتیں ملتی ہیں، علماء بیٹھے ہیں، 1303 کی بھی روایت ہے اور یہ 4404۔ مولا نے فرمایا 4404 کھجوریں ہیں۔ فقیر شام نے کہا توڑوائی جائیں گی، گنوائی جائیں گی۔ امام نے کہا توڑوا بھی لے، گنوا بھی لے۔ لیجے کھجوریں توڑوائی گئی، گنتی شروع ہوئی، گنتی مکمل ہی ہونے والی تھی کہ فقیر شام ایک غلام کے قریب پہنچا۔ پہنچنے کے بعد کہا کتنی نکلی؟ اس نے دھیرے سے کہا کیا بتاؤں 4404 ہیں، 4404 ہیں، 4404۔ اللہ جانے آپ کیسے سنیں گے۔ اس نے دھیرے سے کہا غلام سے کہ ایک گھٹا لے یا ایک بڑھا دے، ایک گھٹا لے یا ایک بڑھا دے۔ غلام نے کہا فقیر شام کر کے دیکھ چکا ہوں، گھٹاتا ہوں تو گھٹتی نہیں، گھٹاتا ہوں تو گھٹتی نہیں، بڑھاتا ہوں تو بڑھتی نہیں۔ اب اتنا جملہ سننا تھا، فقیر شام ذلیل ہو کے جانے لگا۔ نہیں، جملے کا لطف نہیں لیا آپ نے۔ پشتینی ذلیل پھر ذلیل ہوا، پشتینی ذلیل پھر ذلیل ہوا اور جانے لگا۔ تو ایک مرتبہ امام نے کہا جاتا کہاں ہے؟ بتا کے تو جا، جیتا کون اور ہارا کون؟ اس نے کہا نہیں میں سمجھ گیا، آپ بھیل میں غیب کے مالک، آپ کے بابا بھیل میں غیب کے مالک۔ امام نے کہا جاہل نہ بن، یہ میں نے اپنے علم غیب سے نہیں بتایا، بلکہ جو میں نے کہہ دیا ہے وہ ہو گیا۔ مل کے
فقیر شام، ماہیت پہ بات ہو رہی، میں ماہیت تک لانا چاہ رہا ہوں۔ فقیر شام پہنچا دربار میں، اس نے بلوائے 7 بندے، بہت طویل خطبہ چند جملوں میں پیش کر رہا ہوں۔ اس نے 7 بندے بلوائے اور کہا دیکھو جب مولا حسن آئے تو سب سے پہلے تو کوئی احترام میں نہ اٹھنا، کوئی تعظیم میں نہ اٹھنا، جب وہ آئیں تو تم ساتوں کے ساتوں کھڑے ہو کر ہمارے بزرگوں کی فضیلت کو بیان کرنے لگنا۔ سارا اس کا منصوبہ بن کے تیار ہوا، مولا چلے، کیا چلنے کی شان ہے، ابو طالب والا ماما سر پہ، رسول اللہ والی رضا دوش پر، میرا مولا اپنے گھر سے محمد بن کے نکلا، پہلا قدم دربار فقیر شام میں رکھا، سب سے پہلے خود احترام کو فقیر شام اٹھا۔ جملے کا لطف ہی نہیں لے رہے آپ، فقیر شام سب سے پہلے خود احترام کو اٹھا، ساتوں کے ساتوں نے اعتراض کیا، یہ کون سی بات ہوئی، ہمیں تو منع کیا کہ اٹھنا نہیں، ہمیں تو منع کیا کہ تعظیم نہ کرنا، اور تو خود احترام کو اٹھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ فقیر شام نے کہا آنے والے کی خدا کی قسم، جیسے ہی اس نے دربار میں پہلا قدم رکھا ایک آگ کا دیو تازیانہ لے کر میرے پاس آیا، آگ کا دیو تازیانہ لے کر میرے پاس، جملہ سنیے، تازیانہ لے کر میرے پاس آیا اور کانوں کو پکڑ کے کہتا ہے دیکھتا نہیں حجت خدا آ رہا ہے، دیکھتا نہیں حجت خدا آ رہا ہے۔ لیجیے ساتوں کے ساتوں سکھائے ہوئے کھڑے ہوئے گڑی ہوئی فضیلتیں بیان کرنے لگے۔ جب سب نے بیان کر لی، ایک مرتبہ مولا حسن نے کہا کیا ان سے کرائے پہ بلوا کے تو گڑھی ہوئی فضیلتیں بیان کرواتا ہے؟ میں حسن مجتبیٰ تیرے دربار میں اپنے باپ آدم سے لے کر باپ علی تک، اپنی ماں حوا سے لے کر ماں زہرا تک، ایک ایک کا کردار بلند آواز سے تیرے دربار میں پڑھتا ہوں، تجھ میں دم ہو تو کسی ایک کا کردار میرے کان میں آ کے تو سنا دے، کسی ایک کا کردار میرے کان میں آ کے سنا دے۔ اس کے بعد میرے مولا حسن نے کہا سنو، اب جملہ اگر میرا ہو تو بالکل خاموش بیٹھے رہیے گا، لیکن جملہ ہے مولا حسن مجتبیٰ کا۔ بولو گے تو مولا حسن کے جملے کو سلامی ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں اے عرب کی ٹوٹی ہوئی شجرے کی کڑیوں، اے گندگی کے ڈھیر پر اگے ہوئے پودوں، تم کیا جانو کہ میں کون ہوں؟ میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آدم کی توبہ قبول کرائی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے نوح کا سفینہ پار لگایا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ابراہیم کو آگے نمرود سے بچایا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے موسیٰ سے کوہ طور پہ کلام کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا۔ نہیں ابھی پورا لطف نہیں آیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا، اور میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا۔ جو ادھر بولا اس کا بھی بیٹا، جو ادھر بولا۔ بس بات تمام ہو گئی، ایک جملہ اور اپنے مصائب پہ آ رہا ہوں، ماہیت پہ سنیے۔ اس کے بعد میرے مولا نے کہا ہم چاہیں تو شام کو عراق کر دیں اور عراق کو شام کر دیں، ہم چاہیں تو مشرق کو مغرب کر دیں، مغرب کو مشرق کر دیں، ہم چاہیں تو مرد کو عورت کر دیں، عورت کو مرد کر دیں۔ اب اللہ جانے اس مجمع میں کس کا نصیب پھوٹا تھا۔ اللہ جانے اس مجمع میں کس کا نصیب پھوٹا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھا، اٹھنے کے بعد کہتا ہے یہ دعویٰ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم مرد کو عورت کیسے کر سکتے ہیں۔ آخری صف تک کے لیے بولے اگر بات پہنچ رہی ہے، ہم مرد کو
عورت کیسے کر سکتے ہیں؟ امام نے دیکھا کہ تجھے شرم نہیں آتی مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ جملے پیش کرنا ہے، اگر اس جملے پر اگر اٹھ کے بھی بولیں گے تو جملے کی داد کم ہوگی۔ سنیے گا، مولا نے کہا تجھے شرم نہیں آتی مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے؟ تعریف بتاتی ہے کہ اٹھا تھا بیٹھ گئی، اٹھا تھا بیٹھ گئی، آیا تھا چلی گئی، آیا تھا چلی گئی۔ منبر رسول کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے علی کے دشمن کو کبھی مرد نہیں دیکھا، چاہے خیبر کا میدان ہو یا معاویہ کا دربار ہو۔ دشمن کو کبھی مرد نہیں دیکھا، چاہے خیبر کا میدان ہو یا معاویہ کا دربار ہو۔ استاد محترم کا آخری جملہ پیش کر دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب لوگ دنیا والے کہتے ہیں سائنس سے آل محمد کو سمجھائیے۔ ہم نے کہا سائنس سے آل محمد نہیں سمجھے جاتے، آل محمد سے سائنس سمجھی جائے گی۔ اگر یہ محترم مجمع میرے نوجوان بھائی سوال کریں مولانا صاحب کیسے، تو سائنس نے ترقی کر کے ایک ویڈیو کیمرہ بنایا، یہ کیمرہ چل رہا ہے، آپ بعد میں مجلس دیکھ سکتے ہیں، لیکن اصل ارشاد عباس تھوڑی رہیں گے اس میں، نقل رہیں گے۔ آپ جنگل میں شیر جا رہا اس کی ویڈیو بنائیے، جس ایکشن میں بنائیں گے وہ ایکشن آپ کو ویڈیو میں دکھائی دے گا۔ چلتے ہوئے بنایا ہے چلتے ہوئے آئے گا، دہاڑتے ہوئے بنایا ہے دہاڑتے ہوئے آئے گا۔ مطلب سائنس ترقی کر کے اس کمال پر پہنچتی ہے کہ اصل کو نقل بناتی ہے۔ اللہ جانے کون پہنچا کون نہیں پہنچا۔ سائنس ترقی کر کے اصل کو نقل بناتی ہے، مگر آل محمد وہ ہے شیر قالین تھا نقل اشارہ کیا اللہ تعالیٰ۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ لیکن دنیا والوں نے قدر نہ کی۔ جس کی یہ عظمتیں ہوں، جس کا یہ مرتبہ ہو، لیکن کیا دشمنی تھی اللہ جانے آل محمد سے۔ لٹ گیا بدر کا گھر، بچ گیا دین محمد، اچل گئی زینب کی چادر، رہ گیا اسلام۔ آخری ایام چل رہے ہیں، رونے میں کمی نہ کیا کرو۔ مجھے مجلس پڑھتے ہوئے تقریباً 45-50 منٹ ہو گئے، لیکن اگر آپ میرے دل سے پوچھیں تو اصل مجلس کا آغاز اب ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ ابھی تک جو آپ داد و تحسین سے نواز رہے تھے، یہ مجھے سکون مل رہا تھا، لیکن اب جب ہم روئیں گے تو زہرا رومال لے کے کہتے لاؤ میرے بیٹے کے زحمت مرحبا۔ جزاک اللہ، آپ رونے کے لیے آمادہ ہے، لیکن رونے میں کمی نہ کیا کیجیے، جیے جو اگلے برس، غم ہے اور پھر ہم ہیں،
تو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ ان ایام میں 4 مصرے ضرور پڑھتا ہوں کہ رخصت ہے آج مومن و ماتم حسین کا، دل بھر کے آہ کر نہ سکے غم حسین کا، عابد کے ہاتھ لوہے میں جکڑے تھے اس لیے بیمار کرنے پائے نہ ماتم حسین۔ رخصت عزا کے دن چل رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس مظلوم کی شہادت پڑھوں، اس مظلوم کی شہادت کے چند جملے پڑھوں کہ جس نے اون محمد کے لاشیں اٹھائے، جس نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے، جس نے عباس دلاور کے بازو اٹھائے، جس نے علی اکبر کا جنازہ اٹھایا لیکن اس کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ وہ جب در خیمہ پر آیا، آنے کے بعد کا زینب تم پر حسین کا آخری سلام، ام کلثوم تم پر حسین کا آخری سلام، رقیہ تم پر حسین کا آخری سلام، اے اماں فضہ تم پر حسین کا آخری سلام۔ سب کو سلام کر کر ایک مرتبہ وقت آخر رخصت کے لیے سید سجاد کے پاس آئے۔ بیٹا سجاد غش کے عالم میں تھے، غش سے آفاقہ ہوئے، بابا کو دیکھا، ایک سوال کیا، بابا اون محمد کہاں ہے؟ اے بابا قاسم کہاں ہے؟ اے بابا علی اکبر کہاں ہے؟ اے بابا عباس دلاور کہاں ہے؟ زینب نے حسرت بھری نظر سے اپنے بھائیا حسین کو دیکھا، میرا بھیا اس سوال کا جواب کیا دیتا ہے؟ حسین نے رو رو کے فرمایا، بیٹا سجاد اون محمد بھی مارے گئے، قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں پامال کر دیا گیا، اکبر کے سینے میں برچھی کی آنی لگ گئی، سے دلاور کے بازو کاٹے جاتے ہیں۔ ہاں زادارو، حسین کس انداز سے رخصت ہوئے ہیں؟ روایت سے بہتر یہ ہے کہ میر انیس صاحب کو نقل کر دیا جائے، کس انداز سے رخصت ہوئے ہیں جانتے؟ میر صاحب فرماتے ہیں، حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رنگ کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے لجام توسن کو، حسین چھپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، ارے سکینہ جھاڑ رہی تھی آبا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ حسین رہوار پہ سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، رہوار آگے نہیں بڑھتا، حسین نے کہا اس میں وفادار یہ میرا آخری سفر ہے، مجھے منزل تک پہنچا دے۔ رہوار نے حسین کو دیکھا، صبح کی طرف اشارہ کیا، کیا دیکھا؟ 4 سال کی بچی گھوڑوں کے سموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر۔ اس نے کہا سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، ارے رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، بھی میرے ساتھ وہی سوئیں گے بی بی۔ کہنے لگی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نہ میں یا شہ ابرار، اچھا نہ اگر کیجئے جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل افگار، ارے کیسی ہے یہ باتیں میں ہوتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ میر انیس صاحب نے کیا کیا بند کہہ دیا قیامت کے۔ حسین نے سکینہ کو سینے سے لگا کے کہا، شہ نے کہا بس صبر کرو باپ کو جانی، دیتی ہو گر عباس کو پیغام زبانی، سوکھے ہیں لبے لال یہ ہے تشنہ دہانی، ارے ملتا ہے تو پینے کے لیے لاتے ہیں پانی، محبوبے ہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں۔ حسین سکینہ سے رخصت ہوئے، میدان کارزار میں آئے، بہت رو گیا زادارو، مجلس تمام ہو رہی ہے، آئے حسین مقتل میں، تلوار چلاتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں، اے ظالموں تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، اے ظالموں تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا، اے ظالموں تم نے میرے اون محمد کو مار ڈالا۔ تلوار چلاتے چلاتے ایک مرتبہ فرات کے کنارے آئے، عباس کے لاشے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا عباس یہ حملے نہیں دیکھے، یہ سفارائی نہ دیکھی،
کہ تم نے میری تنہائی نہ دیکھی۔ عزادارو حسین تلوار چلاتے جاتے ہیں، فریاد کرتے جاتے ہیں، فوجوں سے آواز آ رہی تھی الحفیظ والامان۔ ادھر عزادارو آواز غیبی آئی، حسین شجاعت کے جوہر دکھا چکے، اب صبر کے جوہر دکھا دوں۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمجھی، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، نہیں میر انیس صاحب کا بند نظر کر دوں، فرماتے چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے پرچیوں والے حسین پر، نبی کے درد کے پالے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، تیر ستم نکالنے والا کوئی نہ۔ قیامت کا وقت سنا رہا ہوں آپ کو، جب یاد آئے تب آنسو بہا لینا۔ میر علی صاحب نے قیامت کا بند کہا، فرماتے ہیں ہاتھوں کو جوڑ کر 10 محرم کو میں یہ بند پڑھتا ہوں، لیکن رخصت ادا کے دن ہیں، تو میں عرض کر رہا ہوں میر علی صاحب نے قیامت کا بند کہا ہے۔ فرماتے ہیں گر کر کبھی اٹھے، کبھی رکھا زمین پہ سر، کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر، اگلا لہو دہن سے تو تھاما کبھی جگر، حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر۔ پائے سنیے گا، گر کر اٹھے تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے، اور کچھ اور گئے جموں کے بل گرے، آئے زہرا کا لال گھوڑے سے زمین پہ نہیں، تیروں پر معلق ہوا، شمر کند خنجر لے کے آگے بڑھا، حسین کے سر و تن میں جدائی کرنا شروع کی۔ 70 قدم کے فاصلے سے زینب دیکھ رہی تھی، رو رو کے کہہ رہی تھی نہ مار میرے ماں جائے کو، میری ماں نے چکیا پیس پیس کے پالا ہے، لیکن عزادارو شمر نہ مانا، خنجر چلاتا رہا، ادھر خنجر چلا، جنگل سے آئی زہرا کی ہے صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا، وہاں مصیبت، اب کون ہے جو حق کے رفاقت کرے ادا، یہ گہرے گہرے زخم، یہ عالم کی مقتدا، ارے 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکال حسین تڑپتا ہے خاک پر، امریکہ کند خنجر چلا، عباس کو پکارا، اے عباس حسین کی نصرت کو آؤ۔ سیعلم الذین ظلموا ایام قلبهم، بارے ہمارے سے مختصر سی بات کو شرف قبولیت کا فرما، بارے جہاں شان حیدر کرار، پریشان ہر مصیبت میں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے رب محمد و آل محمد کا واسطہ، جہاں شان حیدر کرار بے روزگار خصوصاً نوجوان ان کی روزگار میں اضافہ فرما، ہمارے رب محمد و آل محمد کا واسطہ بے اولاد ہمیں اولاد نعیم عطا فرما، ہمارے رب محمد و آل محمد کا واسطہ اسلام کے پرچم کو سربلندی عطا فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابودی عنایت فرما، امام زمان کے ظہور تعجیل فرما، جن کے ناصروں میں ہمارا شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔